آپ اور میں اس دنیا میں بھیجے گئے، آپ کے میرے یہاں آنے کا کوئی ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ آپ کو، مجھے اور جنوں کو اللہ نے دنیا میں اس لیے بھیجا کہ وہ اس کی عبادت کریں۔ یہ ہے آپ کا میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد۔ اب آپ نے اور میں نے اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے کہ جو ہمارے آنے کا مقصد ہے اس پر ہم پورا اتر رہے ہیں کہ نہیں۔ آپ اور میں اس دنیا میں آئے، بچپن گزارا، لڑکپن گزارا، جوانی گزاری، اب بڑھاپا گزار رہے ہیں، لیکن اپنے اصل مقصد کو بھولے ہوئے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ اور میں پریشان ہیں۔ کسی کو گھریلو پریشانی ہے، کسی کو اولاد کی پریشانی ہے، کسی کو معاشی پریشانی ہے، کسی کو معاشرتی پریشانی ہے۔ ہر شخص آج پریشان ہے۔ وجہ آپ اور میں اپنا مقصد آنے کا بھول گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر صرف اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کرنے کے لیے ہی بھیجا ہے تو پھر ہمیں ان مسائل میں کیوں پھنسا دیا؟ یہ ہمیں پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح من سلوا اوپر سے اترتا، ہمیں یہ روزی نہ کمانی پڑتی، اس کی پریشانی نہ ہوتی، اور ہم موجیں کرتے، آرام سے زندگی گزارتے، اللہ اللہ کرتے۔ اب دوستو، انسان ناشکرا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان الانسان لظلوما جہولا۔ انسان ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے، ناشکرا بھی ہے۔ اللہ نے پچھلی قوموں کو بڑی ہزارہ نعمتوں سے نوازا، لیکن بات وہیں کی وہیں۔ آج آپ کو اور مجھے بھی اللہ نے ہزارہ نعمتوں سے نوازا، لیکن ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اپنا مقصد بھول گئے۔ آپ کھانا کھاتے ہیں، اگر کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، کھانا بھی کھایا جائے گا اور عبادت بھی ہو جائے گی۔ آپ روزی کما رہے ہیں، یعنی ایک کسان ہے، وہ اپنی زمین کاشت کرتا ہے، اگر وہ کاشت کرتے وقت اللہ کا ذکر بھی کرتا رہے، زمین بھی کاشت کرتا رہے، زمین بھی کاشت ہو جائے گی، اللہ کی عبادت بھی ہو جائے گی۔ چوری کا پانی نہ لگائے، کسی کا حق مار کے پانی نہ لگائے زمین کو، عبادت بھی ہو جائے گی، زمین بھی سیراب ہو جائے گی۔ اپنی اولاد کو آپ پال رہے ہیں، پالنے والا تو اللہ ہی ہے، وسیلہ بنا دیا اللہ نے، اور اگر حلال روزی سے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، عبادت بھی ہو گئی، اولاد کی پرورش بھی ہو گئی۔ ایک تاجر ہے، وہ دکان پہ بیٹھا ہے، ملاوٹ نہیں کرتا، ناپ تول صحیح کرتا ہے، عبادت بھی ہو گئی، تجارت بھی ہو گئی، دھوکہ نہیں دیتا کسی کو، عبادت بھی ہو گئی، تجارت بھی ہو گئی۔ تو دوستو، آپ کے میرے آنے کا مقصد صرف مسجد میں بیٹھنا نہیں ہے۔ یہ تو 5 وقت ہم آتے ہیں، 24 گھنٹے ہیں، 24 گھنٹے میں ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، صبح کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4 اور 3 وتر ہو گئے 7، یعنی جو فرض اور واجب ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں۔
اب 7 ملا لیں، ان میں سنتیں بھی اور نوافل بھی۔ آپ اوسطاً جب نماز پڑھتے ہیں نا، 1 رکعت پہ 1.5 منٹ سے 2 منٹ لگتے ہیں۔ ایسا ایسا پڑھیں، خشوع و خضوع سے کریں تو 1 رکعت میں 1.5 منٹ اور 2 منٹ لگتے ہیں۔ صبح کی نماز پہ کتنا وقت لگ گیا؟ یہ 10 منٹ۔ اسی طرح زور ملائیں، عصر ملائیں، یہ 1 گھنٹہ بھی نہیں بنتا ٹوٹل، باقی ہم باہر گزارتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا آپ حلال کی طرف دوڑیں، حلال کی طرف جائیں، آپ کی وہ روزی بھی ہو جائے گی، آپ کا کام بھی ہوگا، اور آپ کی عبادت بھی ہو جائے گی، اور میں بھی راضی ہو جاؤں گا، اور تیری روزی میں برکت بھی ڈال دوں گا۔ لیکن ہم اس طرف جاتے نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ حرام کھانے میں جو مزہ ہے نا، وہ حلال کھانے میں نہیں ہے۔ نتیجہ پھر یہی ہے جو آج ہم بھگت رہے ہیں۔ ہماری روزی سے برکت اٹھ گئی، لوگوں کے پاس ایک دور تھا چند ٹکے ہوتے تھے، چند روپے۔ آج ہر بندہ لاکھ پتی ہے، لاکھ عام سی بات ہے۔ رو رہا ہے، پھر بھی رو رہا ہے، اور رو اس طرح رہا ہے کہ کہتا ہے پوری نہیں ہوتی۔ لاکھ روپیہ ہے اس کے پاس، پوری نہیں ہوتی۔ میں تو اپنی بات اکثر آپ کو بتایا کرتا ہوں، میں نے پہلی تنخواہ لی تھی 290 روپیہ، 1983 کی بات ہے، 83 کی، اور کافی عرصہ وہ رہی تنخواہ میری۔ الحمدللہ مکان بھی کرائے کا، روٹی ہوٹل پہ کھاتے تھے، کالج کے خرچے بھی ہوتے تھے، خوشحال ہوتے تھے، پیسے بھی پورے ہو جاتے تھے۔ اب بات لاکھوں میں آ گئی، رونا زیادہ ہو گیا، رو رہے ہیں، پوری نہیں ہوتی۔ وجہ برکت اٹھ گئی۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنے آنے کا مقصد بھلا دیا۔ یہ دنیا عارضی ہے جس میں اس وقت ہم موجود ہیں، یہ بالکل عارضی ہے، چند لمحے ہیں ہمارے پاس۔ بظاہر تو دیکھو میں 61 سال کا ہو گیا ہوں، بظاہر لگتا ہے یار کل کی بات ہے، بچپنا ابھی بھی یاد ہے، وہ تو کل کی بات لگتی ہے۔ زندگی گزر گئی۔ اسی طرح یہ دنیا ایسے جا رہی ہے، جیسے برف کا ایک بلاک ہوتا ہے نا، تو اس کو رکھ دیا جائے تو وہ پگھلنا شروع ہوتا ہے، وہ ایک ایک قطرہ گرتا ہے اس کا۔ کبھی غور کریں نا، برف کو باہر رکھ دیں، اس کا ایک ایک قطرہ گرتا ہے۔ ہماری زندگی اسی طرح ختم ہو رہی ہے، ایک ایک قطرہ گر رہا ہے، اور ہم تو خوش ہوتے ہیں نا ہمارا بیٹا جوان ہو گیا ہے، بھرپور جوان ہو گیا ہے۔ ہم کبھی غور نہیں کرتے یہ جوان تو ہو رہا ہے پر زندگی اس کی کم ہوتی جا رہی ہے۔ دوستو، اللہ رب العزت نے آپ کو مجھے بڑی نعمتوں سے نوازا، اس میں ہمارا جسم بھی ہے، کھانے پینے کی چیزیں بھی ہیں، ماں باپ بھی ہے، اولاد بھی ہے، نعمتیں ہیں اللہ کی۔ لیکن یہ دنیا آسائش کا گھر تو اللہ نے بنا دیا، اللہ رب العزت پھر قرآن میں کچھ اور فرماتے ہیں۔ میں نے جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، ٹائم بالکل قریب ہو گیا ہے۔ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے۔ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ دنیاوی زندگی، یہ جو آپ اور میں اس وقت دنیا میں، یہ کچھ بھی نہیں۔ ہم یہاں عارضی طور پر آئے ہیں، عارضی ٹھکانہ ہے۔ جیسے ایک مسافر ہوتا ہے نا، وہ چل رہا ہوتا ہے تو راستے میں کسی مسافر خانے پہ وہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتا ہے۔ بس آپ اور میں اس دنیا میں وہ مسافر کی طرح مسافر خانے میں کچھ لمحے آئے ہیں، پھر آگے چل دیں گے، ہمارا یہ ٹھکانہ نہیں ہے، یہ دنیا کچھ بھی نہیں۔ پھر ہے کیا یہ؟ الا لہو و لعب، یہ کھیل تماشا ہے، یہ دل کو بہلانے کی ایک جگہ ہے۔ یہ دنیا
کھیل تماشا ہے، لا واللعب، یہ دل کو بہلانے کی ایک جگہ ہے۔ جو شخص بھی ادھر آیا اس کا جانے کو دل نہیں کرتا۔ اگر بندے کی اپنی مرضی ہوتی تو کوئی بھی نہ جاتا، کوئی بھی مرنے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس اسرائیل آیا، کیونکہ اللہ کا قانون کہ جب نبی کا آخری وقت ہوتا تھا تو اسرائیل کو حکم ہوتا کہ جاؤ میرے پیارے سے پوچھو کہ تیرا وقت ہو گیا ہے، کیا تو آنا چاہتا ہے میرے پاس، یعنی موت قبول کرنا چاہتا ہے۔ تو اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی اسرائیل پہنچ گیا اور کہا موسیٰ اللہ کا حکم ہو گیا ہے، میں آ گیا ہوں، وقت تیرا پورا ہو گیا، تیرا کیا خیال ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر میں کہوں کہ میرا پروگرام فی الحال نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اسرائیل نے کہا میں واپس چلا جاؤں گا، تو پھر اس نے کہا پھر آ جاؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر میں انکار کر دوں، اسرائیل نے کہا میں پھر واپس چلا جاؤں گا، کچھ عرصے بعد پھر آ جاؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں جواب دیتا رہوں، اس نے کہا میں بھی آتا رہوں گا۔ ایک نہ ایک دن موسیٰ، ایک نہ ایک دن موت کا مزہ تو چکھنا ہی چکھنا ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جب جانا ہی ہے، کل کیا اور آج کیا، آ جا۔ موت معاف نہیں کرتا، معافی نہیں۔ کائنات کی سب سے عظیم ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، موت تو وہاں بھی پہنچ گئی، موت وہاں بھی پہنچ گئی، معافی نہیں۔ یہ کھیل تماشا ہے، یہ دل بہلانے کی جگہ ہے، بس ایسے تھوڑی دیر کے لیے۔ آگے فرمایا ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، اصل زندگی کا گھر تو آخرت ہے۔ آخرت کی زندگی، دائمی زندگی، کبھی موت نہیں آئے گی۔ جو جنت میں ہوگا وہ خوشحال ہوگا۔ کائنات میں وہ نعمتیں اللہ نے ہمیں نہیں دیں نہ دکھائیں جو وہاں پہ ملیں گی۔ اصل ٹھکانہ وہ ہے عالم ارواح، پھر عالم ارواح سے ماں کے پیٹ میں، ماں کے پیٹ سے پھر دنیا میں، عالم دنیا سے پھر عالم ارواح قبر میں، عالم ارواح سے پھر آخرت، عالم آخرت۔ یہ راستہ ہے، چلے کہاں سے اور پہنچنا کہاں پہ ہے، منزل باری وہ ہے۔ ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، ٹھکانہ اصل آخرت ہے۔ لو کانوا یعلمون، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کاش یہ لوگ جان لیتے، اور سنجان تھی میں دی اپنی ویسا بجنا کتنا، لو کانوا یعلمون، کاش یہ لوگ جان لیتے۔ دوستو، یہ جو عالم دنیا ہے نا جی، اس میں اللہ نے آدم سے لے کر اب تک اور پھر قیامت تک کے لوگوں کو پیدا کیا اور کرنا ہے۔ ہر آدمی کی فطرت مختلف بناتی، طبیعت مختلف، عادت مختلف، نیچر اس کی مختلف۔ اب انسان کو پھر خود مختار بنا دیا۔ اللہ نے فرمایا بندہ جا، آزاد ہے، لیکن یاد رکھ کامیابی تیری اس صورت میں ہوگی کہ تو میرے احکامات پر عمل کرے گا، اور ناکامی ہوگی اگر تو میرا راستہ چھوڑ دے گا۔ اب وہ راستہ، وہ حکم اللہ کا آپ کے میرے گھر میں موجود ہے، قرآن کی صورت۔ بدقسمتی یہ ہے آپ کی میری، ہم قرآن کو سمجھے نہیں، پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، اپنی اولاد کو بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے
ہم اچھے اچھے کالجز میں، اچھی یونیورسٹیوں میں داخلہ دلواتے ہیں، بڑی سفارشیں کرواتے ہیں، ٹیوشنیں رکھواتے ہیں تاکہ اچھے سے اچھے نمبر مل جائیں۔ اور اگر کسی کا بیٹا اچھے نمبروں میں پاس ہو جائے، آج کل انٹرنیٹ پہ، فیس بک پہ جناب اس کا رزلٹ کارڈ اپلوڈ کر دیا جاتا ہے، مبارکباد، تیرا بیٹا بڑا پوزیشن لے گیا۔ کبھی کسی نے آ کر کسی کو مبارک دی ہے کہ تیرا بیٹا آج قرآن مجید ختم کر چکا ہے؟ کسی نے آ کر مبارک دی ہے؟ کوئی فیس بک پہ چڑھایا ہو کسی نے؟ الحمدللہ جو ڈگری ہولڈر ہے نا، ان کو بس وہ ڈگری ہے ان کے پاس۔ لوگ کہتے ہیں وہ پڑھا لکھا ہے، میں کہتا ہوں وہ پرلے درجے کا جاہل ہے۔ ڈگری اس کی دنیا کی حد تک ہے، آخرت میں اس ڈگری کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کو نہ کلمہ آتا ہے، نہ وضو کے فرائض آتے ہیں۔ خدا کی قسم قرآن میرے ہاتھ میں ہے، پچھلے سال میں نے کوئی 4th ایئر کی کلاس سے پوچھا، 14ویں کی کلاس سے پوچھا کہ وضو کے فرائض کتنے ہیں، کسی کو نہیں آئے۔ اب 14ویں کا بچہ عاقل اور بالغ ہوتا ہے۔ اب آپ خود اندازہ کر لیں، میں ماں باپ سے خصوصاً جن کے بچے میں یہ نہیں کہتا دنیاوی تعلیم حاصل نہ کرو، میں نے خود کی ہوئی ہے، میں آپ سے گزارش یہ کرتا ہوں دنیاوی تعلیم بھلے اس کو PhD کروائیں، لیکن اس کو اس کی ضرورت کے مطابق تو دینی تعلیم دیں کہ اس کو نماز کا طریقہ تو آتا ہو۔ میرا ایک پروفیسر پرنسپل گزر چکا ہے، ایک دن میرے پاس آیا اور مجھے کہتا ہے حافظ صاحب ایک بات کرنی ہے۔ میں کہ جی، کہتا ہے شرم آتی ہے۔ میں نے کہا بتائیں تو صحیح۔ اس کا گریڈ 20 تھا، 20ویں گریڈ کا آفیسر تھا۔ مجھے کہتا ہے میں قرآن نہیں پڑھا ہوا، مجھے بڑی شرم آتی ہے۔ میں نے کہا پوری زندگی گزر گئی ہے، تجھے شرم نہیں آئی؟ اب تو ریٹائرمنٹ کے قریب آ گیا ہے، آخری سال ہے، اب تجھے شرم آنے لگ گئی ہے کہ میں قرآن نہیں پڑھا ہوا؟ مجھے یہ بتائیں کہ اس کی پرنسپل شپ، اس کا گریڈ 20، ملازم لوگوں کو پتہ ہے گریڈ 20 کا کتنا بڑا آفیسر ہوتا ہے، اس کے کسی کام کا ہے؟ آپ اور میں نے دنیا میں اپنے آپ کو تماشا بنا لیا۔ دنیا تو تماشا ہے ہی ہے، ہم نے اپنے آپ کو تماشا بنا لیا۔ عجیب اتفاق ہے کہ نوجوان نسل بالکل بہک چکی ہے، دکھ کی بات ہے، اور اس میں نوجوانوں کا قصور جو ہے سو ہے، قصور والدین کا ہے۔ والدین اپنی زندگی بھی برباد کر رہے ہیں اور اولاد کی زندگی بھی برباد کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت، اب یہ چونکہ رکوع بڑا لمبا ہے اور میں آخری آیت کا ترجمہ کر دوں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جو لوگ میری خاطر جاہدوا، مجاہدہ کرتے ہیں، یعنی اپنے آپ کا محاسبہ کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، میں اس کو راستہ پھر دکھاتا رہتا ہوں۔ ایک ترجمہ غالباً مولانا تقی عثمانی صاحب کا ہی ہے، وہ بڑا عجیب ترجمہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ اپنا مجاہدہ کرتے ہیں، محاسبہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت اس کی انگلی پکڑ لیتا ہے۔ سبلنا، انگلی پکڑ لیتا ہے، جیسے چھوٹا معصوم بچہ ہوتا ہے نا، اس کو پھر انگلی پکڑا دی جاتی ہے تاکہ وہ گرے بھی نہ اور سیدھا چلتا جائے۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں اللہ رب العزت پھر اپنی انگلی اس کے ہاتھ میں دے دیتا ہے اور پھر راستہ دکھاتا ہے۔ جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، پھر اللہ رب العزت نیکوکار لوگوں کے ساتھ ہے۔ دوستو، قرآن کا مطالعہ کریں۔ اگر آپ
آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، سرخرو ہونا چاہتے ہیں، تو پھر قرآن کا مطالعہ کریں۔ پہلے خالی ترجمہ پڑھیں، سمجھ نہیں آئے گا، مجھے پتہ ہے۔ قرآن ایک سمندر ہے، علم کا سمندر ہے۔ پہلے ایک دفعہ خود ترجمہ پڑھیں، جتنی تلاوت کریں اس کا ترجمہ کریں، پڑھیں اس کو، ایک ختم اسی طرح پڑھیں۔ دوسری دفعہ پھر آپ اس کو پھر پڑھیں اور پھر سمجھنے کی کوشش کریں۔ پھر جو بات سمجھ نہ آئے اہل علم سے رابطہ کریں، اہل علم سے پوچھیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کئی مرتبہ کہا ہے، یہ جو آپ نماز پڑھتے ہیں نا، ابتدا اسی سے کریں کہ اسی کا ترجمہ آپ یاد کریں۔ جو کچھ آپ پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ یاد کریں، اور پھر جب آپ نماز پڑھیں آپ کا دھیان اس ترجمے کی طرف ہو، پھر نماز کا مزہ دیکھیں۔ اب آپ تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، پتہ کوئی نہیں کہہ کیا رہی ہے۔ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، پتہ کوئی نہیں۔ بھائی سمجھنے کی کوشش کریں، آخرت بھی سمجھ جائے گی، دنیا تو سمجھ جائے گی۔ تو اللہ رب العزت آپ کے روزی میں، رزق میں بھی برکت عطا فرمائیں گے، آپ کی اولاد کو بھی نیک بنائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ پہلے مجاہدہ کرو، مجاہدے کا مطلب ہے کوشش کرنا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مجھے نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالی لا